اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں ہدایت مانگتا رہتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کشادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے. ہماری دعاؤں میں اگر غور کریں تو بعض اوقات ہمیں احساس ہوگا اپنی چند ایک دعاؤں میں کہ ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں ڈر ہوتا ہے کہیں ہدایت مل ہی نہ جائے، کہیں نمازوں کی پابندی کرنا شروع ہی نہ کر دوں، کہیں پردے کی پابندی میرے اوپر لگی نہ جائے. مطلب ڈر بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کتنا مشکل ہو جائے گا تو زندگی میں چلنا. کہیں اگر ایسا ہو ہی گیا تو دعا بھی مانگ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں اگر عمل میں آ گیا تو پھر کہیں ماری نہ جاؤں، اور اگر عمل نہ کر پائی تو ارادے میں کمزور ہے نا ہم. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، وہ استقامت عطا فرمائے گا. اس سے استقامت بھی مانگنا ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین مشکل کشا، مولا اور ولی وہ ہمارا رب ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر قسم کی حاجات اس کے حضور پیش کی جائیں، اس سے مانگا جائے. وہ اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مانگتا نہیں ہے مجھ سے. دنیاوی جو عہدیدار ہوتے ہیں ان سے 2 کے بعد اگر 10ویں بار آپ مانگنے گئے تو منہ پھیر لیں گے، دروازہ نہیں کھولیں گے، کال نہیں اٹھائیں گے. ان کا کام تو بس مانگنا آ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار پہ دستک دینے کے لیے کوئی دربان بھی نہیں کھڑا کیا. کوئی نہیں وہاں پہ چوکی داری کے لیے کوئی گارڈ نہیں کھڑا ہوا ہے کہ پہلے اپنا سرٹیفکیٹ دکھاؤ، مسلمان ہو تو اندر آنے دیں گے، نان مسلم ہو تو تمہیں نہیں اندر آنے دیں گے. نہیں، نان مسلم تو کیا، اللہ کو برا بھلا کہنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. 99 قتل کرنے کے بعد بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوکٹ پر کوئی صدق کے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کے لیے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اوپن آرم اس کو لیتے ہیں. خوش آمدید میرے بندے. کس طریقے سے آیا ہے قرآن مجید میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ نبی تم ان سے فرما دو کہ اگر کوئی بندہ شرک بھی کر بیٹھتا ہے، شرک اس روئے زمین پر سب سے خطرناک جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن شرک کر بیٹھنے کے باوجود اگر وہ زندگی میں ہی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے. نہ صرف یہ کہ بخش دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے میرا رب